مجھ سے کیا جدا ہو جائے تو کیا پتا پھر اسی اندھیرے میں جانا پڑے کہ ایک اندھیرے سے آ چکے ہیں۔ بے شک حق ہے، ایک اندھیرے سے آ چکے ہیں جی اگر آدمی خالی اتنا غور کر لے گا نا کہ ایک اندھیرے سے آگے اجالے میں زندگی گزار رہے ہیں اور اس اجالے میں زندگی گزار رہے ہیں تو دن میں اجالے معلوم ہوتے ہیں، رات میں تو روشنی معلوم ہوتا ہے بلب کے ذریعے، لیکن یہ دنیا چمکتا ہے، جسم چمکتے ہیں، کیا پتا دل بھی ایمان کے نور سے چمک رہا ہے یا نہیں چمک رہا ہے؟ بے شک حق ہے، یہ دل میں چمک ہے یا نہیں ہے؟ جی حضور کا عشق ہے یا نہیں اس دل کے اندر؟ خدا کا خوف ہے یا نہیں ہے اس دل کے اندر؟ جبکہ خوف خدا بندی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو رب سے ڈرو، کیسا ڈرو؟ اس طرح ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ہمیں اس طرح سے ڈرنا چاہیے، لیکن اس اندھیرے کو بھول جاتے ہیں اس اجالے میں آنے کے بعد، قبر کے یعنی ماں کے پیٹ کے اندھیرے کو بھول گئے۔ تو اب سنو مسلمانوں، اس اجالے میں جب آنکھ کھولے تو کبھی غور کر لینا کہ ماں کے پیٹ میں اندھیرے میں زندگی گزارے ہیں 9 مہینہ، اب جوان ہو گئے ہیں، اگر چاہیں کہ ہم اندھیرے سے بچیں، کون سی اندھیرے سے؟ زمین کے اندر جو ایک گھر بننے والی ہے جسے ہم لوگ قبر کہتے ہیں، قبر میں جانا ہوگا، قبر میں سونا ہوگا، قبر میں تو زندگی کٹے گی۔ لوگوں اگر چاہتے ہو کہ قبر میں میری قبر میں اندھیرا نہ ہو، اسی لیے 9 مہینے اندھیرے میں گزار چکے ہیں، لیکن قبر میں جائیں گے تو اندھیرے میں نہیں گزاریں گے بلکہ روشنی میں زندگی کٹے گی۔ تو نماز فجر کر لو، قبر میں نور نکلے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ منظور صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم لوگوں کا معاملہ بہت الٹ ہے، نماز سے بہت پیچھے، کتنے پیچھے ہیں مت پوچھیے۔ ہم لوگ ہر کام دنیا کے کر سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ جی زمین خریدنی ہو زمین خرید چکے، مکان بنانا ہو مکان بنا چکے، بیٹے بال بچوں کی شادی بیاہ کرا دینے کے بعد تب لاسٹ عمر میں آپ سوچتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اس کو کر نہیں سکتے، چلو اب چلو نماز پڑھنے کے لیے، جی اب چلو